اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے آج زکوٰۃ سے متعلق باتیں کرنی ہے۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ قرآن شریف کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ 3 پارے سے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ کمائی کے 2 طریقے ہیں، ایک تجارت ہے اور دوسری زراعت ہے۔ تجارت کو پہلے ذکر کیا اور زراعت کو بعد میں ذکر کیا۔ تجارت کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور زراعت میں مشقت بہت ہے، فوائد کم ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کو ترجیح دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کا شیوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اراد الدنیا فلیتجر، جو دنیا کمانا چاہے تجارت کرے، ومن اراد الآخرہ فلیتزہد، اور جو آخرت چاہتا ہے کنارے پر بیٹھے، کنارہ کش ہو جائے۔ آخرت بہت مشکل چیز ہے اور اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ زراعت افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں پرندے، چرندے، درند، کیڑے مکوڑے سب سیراب ہو جاتے ہیں۔ ہر گلیرا رنگ بوئیں دیگر است، ہر گل اور پھول کی خوشبو علیحدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی 2 جماعتیں تھیں۔ مکے سے جو لوگ آئے تھے وہ مہاجرین کہلاتے تھے، ان کی مدینے میں زمینیں نہیں تھی، وہ تجارت کرتے تھے۔ اور انصار مدینہ وہیں کے رہنے والے تھے، ان کے باغات تھے، زمینیں تھی اور بڑے لمبے لمبے باغات تھے۔ آپ خود بھی تجارت فرما چکے ہیں، لیکن وہی سے پہلے، وہی کے بعد آپ نے کوئی کام کاج نہیں کیا ہے، ثبوت نہیں ہے۔ وہی کا کام خود بہت بڑا ہے۔ کوئی مولوی دکان کر لے یا تجارت کر لے، میں مان لوں گا کہ وہ 1 گھنٹہ درس قرآن دے، نہیں دے سکتا۔ عالم سے جب اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا میں الجھا دیتا ہے۔ تو دنیا کے کام تو سارا وقت لے لیتے ہیں، اور دین اور علم کا کام یہ تو موجودہ زندگی اس کے لیے کم ہے، ایسی 2 عمریں اور ہو جائیں تب بھی پورا نہیں ہو۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے ایک کتاب شروع کی تھی، السعایا فی حل ما فی شرح الوقایا۔ خود لکھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پوری نہیں ہوگی، اگر پوری ہو گئی تو 87 جلدوں میں ہوگی، 1.5 جلدیں ہو چکی ہے، 1700 صفحے، عمر اتنی کہاں ہوتی ہے۔ ابن شاہین نے قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھی ہے 18 پاروں کی، 1000 جلدیں، 1000 جلدیں۔ یہ بھی قلم تھے اور یہ بھی انگلیاں تھی، یہ بھی صلاحیتیں تھی اور یہ ہمتیں تھی، اور صرف 18واں پارہ 2-4 آیتیں باقی۔ عبید اللہ ابن نقیب نے قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھی، تحریر الاقاویل، 500 جلدوں میں۔ ابن العربی نے مختصر لکھا ہے 40 جلدوں میں۔ امام راضی نے تفسیر کبیر لکھی تھی اول 400 جلدوں میں، پھر 80 میں،
علماء جھولی بچھا کے آئے کہ بھائی خدا کے لیے اس کو ٹھیک کر دو، مختصر کرو، تو یہ موجودہ تفسیر بن گئی، اور اس وقت سب سے بڑی تفسیر وہی۔ عبد الرحمن ابن الجوزی نے قرآن شریف پر 80 تفاسیر لکھی، سب سے چھوٹی تفسیر 9 جلدوں میں۔ امام طحاوی نے علماء کے اختلافات پر 700 جلدیں لکھی۔ بنگال میں ایک جگہ ہے فرید پور، وہاں کے ایک عالم تھے مولانا شمس الحق صاحب، اس نے 80 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی، جس نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے اور ناجائز و حرام ہے، مسلمان اس کو نہ کھائے۔ یعنی اس غیرتی جماعت میں سے تھا جو بنگال میں بیٹھ کر بنگالیوں کو گندگی کھانے سے منع کر رہا تھا۔ بلوچستان میں ایک جگہ ہے چمن، وہاں کا ایک باشندہ تھا مولانا جسیم الدین صاحب، لیکن رہا نہیں ہے وہاں، بس باہر گیا اور وہیں کا ہو کے رہا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آئین ہے کائنات، 1500 جلدوں میں۔ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کیا کیا خزانے مٹی میں گئے۔ مقدور ہو تو خاک سے پوچھو کہ اے لعیب، تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے، او بت قلم تپ جڑا شوے او تب موجود امنگ بطور خاوری شنا۔ انگلیاں قلم کے سامنے رونے لگی کہ آپ تو رہیں گے لیکن ہم مٹی ہو جائیں گے۔ او بت قلم تپ جڑا شوے تب موجود امنگ بطور خاوری شنا۔ ستبقى خطوطي في الدفاتر برهة وأنملتي تحت التراب رميم۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی کمانے کے ذریعے 2 ہیں، ایک تجارت اور دوسری زراعت۔ اور مال کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک سونا ہے اور دوسرا چاندی ہے۔ شرائع ان کو اصلین بھی کہتے ہیں اور نقدین بھی کہتے ہیں۔ ہیرے اور جواہرات، یاقوت اور مرجان، اس کو شریعت مال نہیں مان رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت یاقوت اور مرجان لال بھرے ہوئے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، شریعت اس کو ایسے ڈبہ پتھر کہہ رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ایک شخص اس کو دیکھ رہا ہے، کہتے یہ 5 لاکھ کا ہے، دوسرا کہتے 10,000 کا بھی نہیں۔ 3 چیزوں میں بڑی دھوکہ اور خداع چلتا ہے، ایک خوشبو میں، اور دوسری قلمی کتابوں میں، اور تیسرے قیمتی پتھروں میں، جس نے جیسی منڈی لگائی اور ماری۔ اس لیے شریعت میں وہ مال نہیں ہے۔ لیکن اگر بنیت تجارت کسی نے رکھ لیے تو پھر زکوٰۃ آئے گی۔ بنیت تجارت یہ تو بجری اور ریت جو لوگ بھرتے اور بیچتے ہیں، اس پر بھی تجارت آتی، زکوٰۃ آ جاتی ہے اس پر۔ اب میں اصول ذکر کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کے چند اصول ہیں۔ پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کا تعلق مسلمان سے ہے، کافر پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ عاقل اور بالغ کے مال میں ہے، مجنون اور نابالغ کے مال پر احکام نہیں جاری ہوتے ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ وہ خود مالک ہو اور اس کا ملک کسی کے زیر اثر نہ ہو، ملک تام ہو، ملک نامی ہو۔ اور پھر ہر مال کا علیحدہ نصاب ہے۔ مثلا سونے کا نصاب 20 مسقال ہے، عربی میزان کے اعتبار سے، مقادیر کے اعتبار سے 20 مسقال ہے۔
ہمارے ہندوستان کے اکابر اور مشائخ نے اس کا اندازہ لگایا تو انگریزی تولے کے اعتبار سے 7.5 تولے سونے بن گیا. 7.5 تولے سونا جب کسی کے مسلمان کے پاس ہو اور وہ اس کا ملک ہو اور یہ اس کا مالک ہو اور سال کے 12 مہینے مکمل ہو جائے تو اس کی کل قیمت پر 2.5% زکوٰۃ آئے گی. 7.5 سے اوپر جتنا بھی ہو. 7.5 کی جگہ اگر 7.25 ہے یا 7.5 میں چند ماشے اور رتی کی کمی ہے زکوٰۃ نہیں آئے گی. ان لوگوں کا خیال نہایت غلط ہے کہ چونکہ سونا مہنگا ہے اور 1 تولہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا، کتنے کا ہے، 52 یا 57 ہزار کا، تو کہتے ہیں 1 تولے پر بھی زکوٰۃ آتی ہے. میں نے کہا یہ آپ کہتے ہیں، شریعت نہیں کہتی. شریعت نے نصاب مقرر کیا ہے، وہ 20 مسقال 7.5 تولے سونا ہے. اور چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، 100 درہم. اور 200 درہم کا جب ہمارے ہندوستان کے بزرگوں نے اور مشائخ نے حساب لگایا تو اس سے بن گئے 52.5 تولے چاندی. 52.5 تولے چاندی. اللہ. 7.5 تولے سونے کا ایک نصاب ہے اور 52.5 کا دوسرا ہے. نصاب جب تک پورا نہ ہو صاحب نصاب پر زکوٰۃ نہیں آتی. نصاب بھی پورا ہو اور سال بھی گزر جائے زکوٰۃ فرض ہو جائے. اگر کسی کے پاس کچھ تولے سونا ہے اور کچھ نقدی بھی ہے، نقدی 52.5 کے برابر نہیں ہے لیکن سونے کے ساتھ مل کر کے 52.5 ہو جائے گا تو احتیاطاً علماء کہتے ہیں زکوٰۃ دے لے. حساب اب بھی پورا نہیں. جیسے ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، 7.25 پہ نہیں ہے تو 2 پہ کہاں سے آیا؟ اور ادھر 50 تولے چاندی ہے، یہ بھی 52.5 سے کم ہے، تو نہ اس سونے پر ہے اور نہ اس چاندی پر ہے. لیکن اگر یہ فقراء اور مساکین کے ساتھ احسان کر کے دونوں کو ایک کر لے تو وہ 2 تولے سونا اس کے لیے کافی ہو جائے گا. چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. لیکن یہ احتیاطی فرض ہے کیونکہ نصاب پورا نہیں ہے. اللہ. سونا سونے کی حد تک ہے، خام ہو کچا ہو، زیورات کی شکل میں ہو، برتنوں کی شکل، ڈلی اور اینٹوں کی شکل میں سونا سونا ہے. لیکن بقیہ چیزوں کے لیے چاندی نصاب ہوگا. کسی کے پاس نقد پیسہ ہے روپے، تو کتنے روپے پاکستانی پر سال گزرے اور ہم کہیں کہ یہ صاحب نصاب ہے، جب اس سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہو تو یہ نصاب برابر نقدی ہے اور اب 2.5% کل قیمت پر زکوٰۃ آئے گی. سونے اور چاندی دونوں کے لیے ہولان ہول شرط ہے، یعنی سال کا گزرنا اور پورا ہونا. سال گزر گیا، 12 مہینے مکمل ہو گئے تو صاحب نصاب جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کے برابر قیمت ہے،
اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد وہ اپنے نہیں فقراء کے مصلحت دیکھے کس وقت ان کو پہنچانا آسان ہے۔ علماء نے منع کیا ہے کہ رمضان سے پہلے ایک شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ لوگوں کو غرابت اور مسکنت میں تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے اور وہ رمضان کا انتظار کر رہا ہے، یہ گناہگار ہو رہا ہے۔ سال تو آپ کا پورا ہو چکا ہے، اس لیے فقہاء نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ قبل از وقت بھی دے سکتے، 2 مہینے 3 مہینے باقی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور چونکہ فقراء اور مساکین مستحقین کی ضرورت ہے تو بے شک آپ ایڈوانس زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ میں سال کے اول اور آخر کا اعتبار ہے۔ مثلا سال شروع ہو رہا تھا تو ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے تھے، سال جب ختم ہو رہا تھا پھر 50,000 تھے، درمیان میں اوپر نیچے ہو گئے، اس کا اعتبار نہیں، اول و آخر کا اعتبار۔ اگر اول و آخر ٹکرا گئے تو آخر کا اعتبار ہے۔ مثلا گزشتہ سال رمضان شریف میں کسی کے پاس 50,000 روپے کی مالیت تھی، اس پر 50,000 سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ تھی، لیکن اس سال اس کے پاس 50 لاکھ ہو گئے، یہ درمیان میں جو رقوم ہے بڑے رقوم، ان پر سال نہیں گزرا، نہیں اصل پر گزرا ہے، متعلقات پر سال کی ضرورت نہیں، انہیں ایک ایک دن لمحہ کون رکھے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ غلط ہے کہ یہ رقم تو ابھی آئی نہیں، کل کے ساتھ آئی، کل کے ساتھ جمع ہو کے کل کے حکم میں ہوگا۔ اور برعکس بھی سن لے کہ گزشتہ سال رمضان شریف میں ایک آدمی مالک تھا 50 لاکھ کا، لیکن اس رمضان شریف میں حالات شہر بدامنی پریشانی کی وجہ سے وہ 50,000 رہ گئے، زکوٰۃ 50,000 پر فرض ہے۔ یہ بقیہ رقوم جو ابھی 2 مہینے اور 1 مہینے پہلے ختم ہو چکی ہے وہ ان پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو اول و آخر کا اعتبار ہے، پھر جب اول و آخر متصادم ہو جائے تو پھر آخر کا اعتبار ہوگا۔ قیمت میں قیمت فروخت کا اعتبار ٹھیک ہے۔ آپ نے چند 100 کے سونے بنائے تھے، اس زمانے میں تو 75 اور 80 روپے 10 روپے تولے سونا ہوتا تھا، اور اب جو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ تو اب تو 52 اور 57 ہزار روپے تولا ہے، تو اعتبار اس قیمت کا ہے، آپ والے کا نہیں ہے۔ آپ جو اب مالک ہے بازار کے اعتبار سے تو فی تولا اتنے رقم کا مالک ہے۔ اگر کسی کے ذمے میں کئی سالوں کی زکوٰۃ باقی ہو تو وہ گزشتہ سالوں کی ریٹ لگا سکتا ہے، اجازت ہے کہ گزشتہ سال تو یہ ریٹ تھا، اس سے پہلے یہ ریٹ تھا، اس سے پہلے یہ درخت تھا، اس سے پہلے یہ قیمت تھی، ٹھیک ہے۔ ایک اکاؤنٹ والے کو ساتھ رکھے اور یا خود ہمت پیدا کرے اور ہر سال اس کا ریٹ لکھے، اور پھر اپنے پاس جتنا سونا تھا اور اس پر سال گزرتا تھا اس کی کل قیمت جمع کرے، اور پھر 2.5% کے حساب سے 100 پر 2.5 روپے کل مال کی زکوٰۃ نکالے۔ جو رقوم ہم نے کسی کو دیے ہم ان کے مالک ہیں، ان کی زکوٰۃ بھی ہم دیں گے۔ آپ نے کسی کو 10 لاکھ دیے، 20 لاکھ دیے، اس کا ثبوت موجود ہے، گواہ موجود ہے، وقت مقرر ہے،
وہ آپ کی رقم ہے، اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے۔ اور جس کے ذمہ قرض آ رہا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ مستقرض ہے، وہ اس کی زکوٰۃ، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے، وہ تو مقروض ہے اس کا۔ فقہاء نے یہ فرق بھی لکھا ہے کہ قرض میں بھی قسمیں ہیں۔ بڑے بڑے بیوپاری اس قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ کچھ رقوم ایسی ہیں جو اس سال واجب الادا ہے، وہ اس سال نفی ہوں گے۔ کچھ رقوم 2 سال یا 3 سال پہلے نہیں ادا ہوں گے، معاہدہ ایگریمنٹ اس طرح ہوا ہے، وہ 2 سال اور 3 سال بعد بنا ہوں گے، آج بنا نہیں ہوں گے۔ کَأَلَّمْ يَكُنْ الْيَوْمَ، گویا کہ آج وہ قرضہ چڑھا ہی نہیں۔ ہاں وہ قرضہ جو ڈوب گیا ہے، آدمی انکار کر رہا ہے یا مل ہی نہیں رہا ہے، ثبوت ہے نہیں، دستاویز کچا ہے، قانون ہمارے حق میں نہیں ہے، اس کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر خدا نے اس کے دل میں ڈالا اور عذاب آخرت سامنے آیا اور اس نے مان لیا کہ بھئی آپ کی رقم ہے، بے شک میں دوں گا، تو ہدایہ اور قاضی خان کا اختلاف ہے۔ ایک کہتا ہے کہ جتنے سالوں تک اس نے انکار کیا ہے مال کالعدم ہو چکا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہ انکار معتبر نہیں ہے۔ ہاں اس کو چھوٹ تھی نہ دینے کی، بوجہ مال منکر ان ہو گئے، لیکن جب سے اقرار کر لیے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ مفتیوں کو اسی پر فتویٰ دینا چاہیے، اسی میں دونوں کا فائدہ ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ سونے مٹکوں میں بھر کے اوپر نیچے بھوسا ڈال لیتے تھے، گھر میں کہیں دفنا دیتے تھے، اور مشہور ہے کہ سونا چلتا ہے زمین میں، رفتار کرتا ہے، کچھ سالوں بعد جگہ بھول جاتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ صرف اس لیے دیوانے ہو چکے ہیں، دماغی توازن کھو بیٹھے کہ انہوں نے 2 من 2.5 من سونا زمین میں دبایا ہے، وہ جگہ نہیں مل رہی، بعد میں پھر اتنے پریشان کہ اب یہ پتہ بھی نہیں کہ مکان کون سا تھا۔ دشت اور بیابان میں بھی لوگ دفناتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر جگہ معلوم ہو تو زکوٰۃ ہے اس کی، اور اگر جگہ نامعلوم ہے تو پھر تو مشکل ہے، زکوٰۃ بھی کل کے ساتھ ساقط ہے۔ اصل میں دوسرا قاعدہ ہے، وہ یہ کہ مال جب ضائع ہوا تو اس میں جو زکوٰۃ تھی وہ بھی گئی، آدھا ضائع ہوا تو آدھے کی زکوٰۃ باقی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کبھی بچیوں کے لیے والدین کچھ سونے کی چیزیں بنا کے رکھتے ہیں کہ وقت پر جب شادی بیاہ ہو تو تکلیف نہ ہو، ان کا کوئی مالک ہونا ضروری ہے، اور حقیقتاً ماں باپ ہی مالک ہے۔ بچی جب تک اسے تملیک نہ ہو، صرف اس کے نام ہے، وہ مالک نہیں ہے۔ لہذا اس سونے جب نصاب کے برابر ہے یا اس کے ساتھ اور رقوع میں وہ اور یہ مل کے نصاب بنتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ خاتون کا جو مہر خاوند کے ذمہ ہے وہ قرض ضعیف ہے، کمزور قرض، مطلب یہ دے گئے ہیں نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب مل جائے گا تو گزرے ہوئے سالوں کی دی جائے گی۔ لیکن اگر خاوند مضبوط عہد و پیمان کا ہے، نیک دل اور صاحب حیثیت ہے، اور اس نے بیوی کو اطمینان دلایا کہ آپ شام کو کہے گی تو صبح نہیں ہونے دوں گا، زکوٰۃ چونکہ تو فرض ہے،
قرض ذوف سے نکل کر قوت میں آ گیا ہے۔ اکثر عورتیں خاوندوں کو مہر چھوڑ دیتی ہے تاکہ ان کے خیر خیرات صدقات میں یہ بھی شریک ہو، اور اکثر خاوند بیویوں کو فوراً مہر دے دیتے ہیں، کیونکہ بعض احادیث میں سخت وعید آئی ہے کہ اگر بیوی کو مہر ادا کیے بغیر کوئی مرا تو یہ اللہ کے حضور زانی کھڑا ہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اتنا بھاری بر بھی نہ ہو کہ لڑکا ادا نہ کر سکے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ خاتون کی بے عزتی ہو۔ 32 روپے 8 آنے، تو 32 روپے 8 آنے کی مرغی تو انڈے والی نہیں ملتی، اب تو وہ کٹنے والی بھی نہیں ملے گی، کچا چوزا ملے گا۔ 32 روپے 8 آنے اس وقت مقرر ہوا تھا جب 52.5 تولے چاندی کی قیمت 33 روپے تھی، تو 8 آنے کم کر دیا تاکہ قربانی اور زکوٰۃ نہ آئے۔ بس 52.5 تولے چاندی میں سے 100-200 کم کر کے یہ 32 روپے 8 آنے کا قائم مقام ہے۔ اور اگر تکڑا پارٹی ہے اور زوردار ہے، مالداران ہے، تو چاندی کی طرف کیوں جھکتے ہیں؟ پھر سونے کا حساب لگاؤ، 7.5 تولے سونے میں سے آدھا تولہ کم کرے، 7 تولے کی جو قیمت بنتی ہے، یہ میاں بیوی خوشی سے مان لے، یہی مہر ہے۔ اگر چھوٹے بچوں کو کہیں سے گفٹ ملا، عیدی ملی، انعام ملا، اکرام ملا، کہیں سے وہ وارث ہو گئے اور ان کے نام پر مال آ گیا اور شرعاً وہی مالک بنے، تو بلوغ تک کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بلوغ کے بعد زکوٰۃ فرض ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر بچے کا نام ویسے فرضی ہے، اصلاً ان کے ماں باپ کا تعاون ہے، تو فرضی نام پر احکام نہیں تبدیل ہوتے، پھر ماں باپ کے مال میں مل کر کے بشرط نصاب و حولان حول زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زمینوں سے جو فصلیں پیدا ہوتی ہے، زمینیں 2 قسم کی ہے، ایک وہ جس پہ رہٹ، ٹیوب ویل، نہر، چشمے اور اس کی محنت، مشقت، مزدوری، اخراجات ہوتے ہیں، اس پر نصف العشر یعنی 20واں حصہ فصل کا دیا جائے گا۔ 20 آم ہو گئے تو 1 آم کسی طالب کو دے دو، 20 ٹماٹر ہو گئے تو 1 دے دو، اور 20 من ہو گیا گندم تو 1 اللہ کے نام پر زکوٰۃ میں سے دو، اس کو نصف عشر کہتے ہیں۔ لیکن اگر زمین بارانی ہے، خود بارشوں سے سرسبز ہوتی ہے اور فصل بھی دے دیتی ہے، تو اس پر محنت مشقت کم ہے، لہذا عشر لازم ہوگا 10واں۔ پہلے تو 20واں تھا، اب 10واں ہے، 20 پر 2 ہوں گے، کیونکہ یہ تو بارانی زمین ہے، ویسے ہی فصلیں دے رہی۔ لا الہ الا اللہ۔ اونٹوں کا نصاب یہ ہے کہ 5 اونٹوں میں 1 بکرا ہے، پیڑ بکری 40 میں 1 ہے، بھینس اور گائے 30 ہو تو ان میں 1 2 سالہ بچی دی جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت کہ سال کے اکثر حصے میں چر رہے ہو۔ اگر یہ قلعے پر بندھے ہوئے ہیں اور تیار چارہ کھاتی ہے تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چرتی ہے اس کو کہتے ہیں صائمہ، سین سے، اور جو تیار باڑوں میں کھڑے ہو کر راشن کھاتی ہے اس کو کہتے ہیں علوفہ، تیار خور۔ علوفہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ان کے جو دودھ بکے، خرچ پیسے آئے، جانور بکے، سال گزرے، وہ علیحدہ چیز ہے، ویسے باڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
ہاں اگر باڑا ایسا ہے کہ سال کے 3-4 مہینے تو تیار کھاتی ہے، باقی اکثر سال کے مہینے چرتی ہے، تو پھر زکوٰۃ دی جائے گی۔ زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ نے فقراء اور مساکین خود بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور 8 اصناف ذکر کیے، 8 جن کو معاشرے میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ ان میں ایک فقیر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور ایک مسکین ہے، مسکین کے پاس ہوتا ہے لیکن پورا نہیں ہے، حساب تک نہیں پہنچتا۔ قرآن کریم میں ہے اما السفینۃ فکانت للمساکین یعملون فی البحر، کہ ان مسکینوں کا ایک سمندری جہاز چلتا تھا، مگر مہنگائی اتنی تھی اور اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ وہ پھر بھی نادار تھے، اور قرآن نے ان کو مسکین کہا۔ تو تعریف یہ ہے کہ فقیر من لا شیء عنده، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین